میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عزت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماؤں کا جو حال تھا، بچے ماؤں کی گلوں میں رسے ڈال کر مارکیٹ میں بیچ آتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات تھے کہ باپ فوت ہوا، پراپرٹی تقسیم ہوئی تو بڑے بیٹے کے حصے میں ماں آئی۔ وہ ماں بطور بیوی بھی بطور لونڈی بھی پراپرٹی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جب مرضی ماں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان پر عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت گھسیٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی جس کی سکرات کی کیفیت سی، سانس نہیں نکل رہی تھی، جو قریب المرگ سکرات کی بیماری ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے، وہ سانس روک کر والنازعات غرقا، قرآن میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ فرمایا قسم ان فرشتوں کی جو روح کو نکالتے ہوئے رگوں کو توڑ دیتے ہیں، سانس باہر نہ آئے، اندر نہ جائے، جام ہو جائے، اور پھر وہ انسان کس طرح الٹ پلٹ ہوتا ہے، کس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ سانس تھوڑی دیر روک کر دیکھیں، پھٹ جاتا ہے سب، اس کو سکرات کہتے ہیں۔ ایک صحابی کو موت کے وقت سکرات ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، حضرت عثمان غنی کو فرمایا اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو، تلقین کرو، کلمے کا ورد کرو، کلمے کا ورد تلقین۔ مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھتے رہو، اسے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، تم پڑھتے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری آواز اس کے کانوں میں جائے اور وہ بھی کوشش کرے کلمہ پڑھ دے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں مگر سکرات ختم نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ صحابی سکرات میں افاقہ نہیں ہو رہا، فرمایا اس کی والدہ زندہ ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ زندہ ہیں، فرمایا اسے جا کر کہو کہ محمد آپ کے پاس آئیں یا آپ محمد کے پاس آ سکتی ہیں۔ سوٹی کے سہارے نبی کی بارگاہ میں مائی صاحبہ، فرمایا تو بیٹے پر ناراض ہے؟ کہاں بالکل ناراض ہوں، بیوی کی بات مانتا ہے، لوگوں کی بات مانتا ہے میرے۔ فرمایا اسے معاف کر دے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، یہ سکرات میں ہے۔ جب مائی صاحبہ اتنی ناراض ہے کہ معاف نہیں کر پا رہی، فرمایا پھر اس کو جلا دو۔ جس پہ ماں راضی نہیں اس پہ اللہ رسول بھی راضی نہیں۔ ماں تھی، جلانے کی جب بات آئی تو اس نے معاف کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو حضور کا میلاد ماؤں کو منانا چاہیے۔ ماؤں کو عزت کس نے دی ہے؟ جناب نہ آتے تو ماؤں کا برا حال تھا، بیچی جاتی تھیں لونڈیاں، خود بیٹے بیویاں لونڈیاں بنا لیتے تھے، مارکیٹ میں بیچ جاتے، پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ اور میلاد باپوں کو بھی منانا چاہیے۔ یقین جانیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اولاد اپنے باپوں کو ڈنڈوں سے مارتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔
جس نے والد کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ باپ کی شان بتا دی۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کی کمپلین کرتے ہیں، مجھے خرچہ نہیں دیتا یا جو بھی شکایت تھی، حضور نے بیٹے کو بلایا، فرمایا تو باپ کو کیوں نہیں دیتا؟ کہتا جو میرا ہے۔ فرمایا تو کس کا ہے؟ تو کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ تیری پراپرٹی، تیری جائیداد، تو خود سارا کچھ تو اپنے ابے کا ہے۔ تیرا ابا تیرا مال تجھے جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والدوں کو، ابوں کو میلاد منانا۔ اب بیٹیوں کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو بیٹیوں کے درجے پر فائز ہیں انہیں بھی میلاد منانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک ایک بندہ مسلمان ہوا، صحابی بنا، وہ رو رو کر بتا رہا تھا، اے اللہ کے نبی میرا بزنس تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، میں نے 100 سے زائد زندہ بچیاں دبائی ہیں، اس کے میں پیسے لیتا تھا، جیسے اب گور کون پیسے لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اس دور میں بیٹی خود ماں باپ نہیں مار سکتے تو بلایا جاتا، فلانے کو بلاؤ، اللہ پیسے ساڑھی تھی ٹکانے لایا۔ وہ کہتا ہے صحابی جو بن گیا، اللہ کے نبی میرا قصور قابل معافی نہیں، میں نے 100 سے زائد بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ وہ کتنے بے حس ماں باپ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانے کے پیسے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی بھی، رو رو کا اپنا واقعہ سنا رہا ہے، میں نے اپنی بیٹی بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کی، کیا میرے لیے قابل معاف؟ فرمایا اللہ بہت مہربان ہے، جناب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو میلاد منائیں بیٹیاں، اور یہاں تک فرمایا جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی، پڑھایا، اس نے شادی کی، وہ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کون پوچھتا تھا بیٹیوں کو؟ بیچتے تھے یا زندہ دفنا دیا جاتے تھے یا بیچا جاتا تھا، کون پوچھتا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی اگر 3 بیٹیاں، فرمایا 3، ایک نے کہا 2، فرمایا اللہ بڑا مالک ہے کہ بیٹی کو پال کر تربیت کر کے شادی کرے وہ جنتی ہے۔ تو بیٹیوں کو بھی میلاد منانا، بڑے حقوق دیے ہیں۔ اللہ غنی۔ بہنوں کو بھی میلاد منانا چاہیے، بہنوں کے بھی حقوق بنائے۔ کوئی ماں باپ فوت ہو جائے بھائی پوچھتے نہیں تھے، اللہ کے نبی فرمایا جو بھائی اپنی بہنیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں، 2 بہنیں، جو بھائی اپنی بہنوں کی تربیت کر کے ان کی شادی کرے گا، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو جنت کی سفارش کروں گا۔ بہنوں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اور یہاں تک کہ متعلقہ اور بیوہ عورتوں کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ رائٹس جی کس نے دیے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اپنی گھر آئی بیٹی کو، بہن کو طلاق ہو کے گھر آ گئی ہے یا بیوہ ہو کر گھر آ گئی ہے، جس نے اس کو دلاسا دیا، سہارا دیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو تحفظ دیا، آگے نکاح کیا، فرمایا محمد کے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا۔ تو بیوہ متعلقہ کے لیے بھی اعزازات، ان کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ بیٹوں کے لیے بھی میلاد ہے، غریبوں کے لیے بھی میلاد ہے۔ القاسب حبیب اللہ، کس نے بتایا؟ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، مزدور کو، غریب کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ مزدور کو میلاد منانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے مزدور کو اللہ کا دوست بنایا، اور فرمایا جتنی دیر وہ مزدوری کرتا ہے اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور غریب کی بات میں کر رہا تھا کہ غریب کو بھی میلاد منانا چاہیے، یہ بھی حدیث سن لیجئے۔ فرمایا جو غریب مسلمان ہیں وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
فرمایا جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں گا، حدیث سنیں، میرے آگے غریب ہوں گے، میرے پیچھے غریب ہوں گے، میرے دائیں غریب ہوں گے، میرے بائیں غریب ہوں گے، یہاں تک کہ غریب مسلمان فرما بردار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو 500 سال بعد ان کو ویٹنگ لسٹ پہ رکھا ہوگا، امیروں کو جائیں گے، امیر گھبرائے نہیں، جائیں گے، لیکن ویٹنگ لسٹ پہ پہلے غریب جنت میں جائیں گے تو 500 سال بعد امیر جنت میں جائیں گے۔ تو غریبوں کو میلاد منانا چاہیے نا، میلاد منانا چاہیے۔ اللہ غنی، ہم مولوی حضرات کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ ہمیں کون جانتا تھا؟ آپ لوگوں نے کبھی ذات نہیں پوچھی کہ مولانا صاحب ہمارے امام ہمارے عالم کی کیا ذات ہے، ذات نہیں پوچھی۔ پریکٹیکلی زندگی میں آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ اللہ غنی، بہت ہی کم تر ذات ہمارے علاقے میں، غریب ترین بچہ جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، بھٹکتا بہکتا لاہور آ گیا، پڑھ گیا، عالم بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے میمن، بڑے بڑے اعلیٰ پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے ہاتھ چومتے ہیں، نہیں پوچھتا کہ تو کس برادری کا ہے، کس قوم کا ہے، کس ذات کا ہے۔ مولوی حضرات کو بھی میلاد منانا چاہیے، علماء کو بھی میلاد منانا چاہیے، قاری قرآن کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ قاری قرآن مولانا حضرات عالم کی جو عزت کرتا ہے وہ نبی کی عزت کرتا ہے۔ یہ شان کس نے دی ہے؟ آج ہم مخالفت کریں کہ نبی کا میلاد نہ مناؤ؟ یار تمہارے نظریے میں میلاد ہے کیا؟ پہلے یہ ہمیں کلیئر کرو، تم میلاد کس کو سمجھتے ہو؟ چلو کوئی طبقہ تو پیدا ہو گیا جو کہتا ہے جی سیرت النبی، چلو اسی کا نام لے لو، مناؤ صحیح۔ وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو میلاد نہ منائے تو کیا منائے بھی؟ سیرت النبی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، مناؤ، شکر ہے، منا تو رہے ہیں، سیرت النبی میں بھی نبی کی تعریف کر رہے ہیں، میلاد میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کیا بتائیں کہ نبی کے آنے سے کتنی تبدیلی آئی ہے، وہ میں نے موٹے موٹے لفظوں میں آپ کے آگے رکھا ہے۔ مولوی، علماء، قاری کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ کون پوچھتا؟ اب نہ کوئی ذات پوچھتا ہے، نہ کوئی رنگ دیکھتا ہے، نہ کوئی عمر دیکھتا ہے۔ اللہ غنی، ابن عمر بہت چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر فاروق اگلی صف میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے، تو ایک دو صحابہ نے کمپلین کی یہ بچہ آپ آگے بٹھا لیتے ہیں معتبر جگہوں پہ، جبکہ سامنے دور بڑے بڑے جید صحابہ ہیں۔ فرمایا اس بچے کو نہیں بٹھاتا، اس کے اندر جو عالم ہے، علم ہے، اس کو بٹھاتا ہوں۔ ابن عمر بچپن میں ہی عالم بن گئے تھے، چھوٹی عمر میں عالم دین بن گئے تھے، ساری حدیثیں، قرآنی آیات، سارا قرآن یاد، فقہ یاد۔ ابن عمر کی اکثر حدیثیں آپ نے سنی ہیں، فرمایا اس کے علم کی قدر ہے، کوئی عمر، رنگ، نسل، کوئی ذات برادری نہیں، قدر کی جاتی ہے عالم کی، حافظ کی، مولوی کی، دین کی وجہ سے۔ فرمایا جس نے اسے عالم کو کھلایا اس نے نبی کو کھلایا، جس نے عالم کو سلام کیا اس نے نبی کو سلام کیا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے نبی کی زیارت کی۔ اور فرمایا جو عالم کی عزت کرتا دنیا سے جائے گا وہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو عالم کو، مولوی کو بھی میلاد منانا۔ اللہ غنی، ہر طبقہ کے لوگوں کو میلاد منانا چاہیے، بہنوں کو بھی میلاد منانا چاہیے جن کو اللہ کے نبی نے اتنا حقوق دیا کہ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو بھائیوں پر ذمہ داری ڈالی، سنبھالو، اسے کھلاؤ، تحفظ دو، چار دیواری دو۔ اور سب مسلمانوں کو میلاد منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کس کو میلاد منانا چاہیے؟ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو رائٹس دیے، ہم سب کو حقوق دیے۔ بچے کا حق دیا کہ ہم بڑے اس سے میٹھا بولیں، اس کو
تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں، اور بڑوں کے لیے جو سفید ریش ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں۔ جوانوں کو فرمایا جس نے بوڑھے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ تو جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اس لیے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ تو یہ کس نے ہمیں عزت کرنا سکھایا بوڑھوں کا؟ نبی علیہ السلام۔ کوئی طبقہ ایسا بتا دو جو نبی کے فیضان سے محروم ہو، کوئی شعبہ ایسا بتا دو جو نبی کے فیض سے محروم ہو۔ زندگی کے تمام شعبہ ہے، زندگی میں سب جگہ نبی نے سب کو عزت دی ہے، اس لیے سارے طبقات کے لوگ، سارے شعبہ زندگی کے لوگ جہاں جہاں جس سٹیٹس پہ ہے سب کو نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری کیا اوقات ہے، یہ پیر بڑے بڑے، یہ علماء بڑے بڑے، یہ نبی کی نسبت سے ہے، ورنہ انہیں خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو بڑے آئیاں۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ وہ عمر فاروق جا رہے تھے تو رستے میں نے ایک خشک تنا، سوکھا تنا کھجور کا موٹا، اس کو لپٹ کے رونے لگ پڑے۔ پوچھا یا عمر کیا ہو گیا، آپ چلتے چلتے ایک دم تنے کو لپٹ کر کیوں رونے لگے؟ فرمایا یہی جگہ تھی، یہی جگہ جہاں عمر کو مارا گیا تھا، اس سے اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اور پھر ایک دور آیا کہ میں نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، پھر اونٹ تو کیا پوری دنیا لین میں لگ گئی۔ عمر کے حکم پر پوری دنیا، یہاں تک کہ دریائے نیل کو بھی عمر چٹھی لکھتا ہے تو وہ بھی حکم مانتا ہے۔ اللہ غنی خس خس میرا، خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو۔ وہی عمر کہہ رہے ہیں کہ میری تو کوئی اہمیت نہیں تھی، میرے تو کچھ بھی اوقات نہیں تھی، میرے صاحب نو وڈیائیاں، خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو۔ یہ جناب کی برکت سے سب کو سب جگہ رسپیکٹ ملی ہے، باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، سب کو رائٹس دیے۔ اب بیوی کی بات میں نے بیچ میں کی نہیں کہ بیویوں کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بیویوں کے رائٹس کتنے دیے ہیں اسلام نے؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ بیویوں کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ یہ تو پاگل لڑکیاں، عورتیں ہیں جو مغربی طرز پہ آزادیاں لینے نکلتی ہیں، اسلام کے دائرے میں آئیں۔ بیوی کے رائٹس، فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کما کر اپنی بیوی کو نوالا کھلاتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کو کھلانا پلانا، اپنے بچوں کو پلانا صدقہ، بہترین صدقہ۔ سبحان اللہ۔ اور بیوی کے رائٹس، کپڑا بھی دے، گھر بھی دے، دوائی دارو بھی دے، باڈی گارڈ بھی بنے، اس کو تحفظ بھی دے، لوگوں کی نظروں سے بھی بچائے، اس کا ہر طرح کا محافظ بنے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تو بیویوں کو بھی میلاد منانا، بچوں کو بھی شفقت دی نبی علیہ السلام نے۔ چھوٹے بچوں سے آپ پیار کر کے، پریکٹیکل پیار کر کے بچوں کے رائٹس مقرر کیے۔ جب بھی آپ سفر پہ جاتے، سفر پہ آتے، چھوٹے چھوٹے بچے راستوں میں آپ سلام لیتے، بچوں کو گفٹ دیتے، اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتے اور یہ بتاتے کہ بچوں سے پیار کرنا ہے تو بچوں کو بھی میلاد منانا۔ اور سب سے آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا، سب سے آخری بات، مسلمان سارے میلاد منائیں کہ دنیا میں تو نبی کے احسان ہیں ہی ہیں، قبر میں بھی احسان ہے۔ ہر مسلمان کی قبر میں نبی علیہ السلام آئیں گے، ہر مسلمان کی قبر میں نبی علیہ السلام آئیں گے، زیارت بھی عطا کریں گے، شفاعت بھی دیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ نہ جانے کہاں ہوں گے، میں جا ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ فرمایا میری امت پیاسی ہوگی، حوض کوثر میں پانی پلا رہا ہوں گا، وہاں مل جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی دیر سکوت اختیار کی، کہا اللہ کے نبی وہاں میں ڈھونڈوں اگر نہ مل پائے تو پھر کہاں ہوں گے؟
فرمایا جہاں پل صراط امتی تنگی میں گزر رہے ہوں گے وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوں گا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ پھر چپ کر گیا، پھر کہتا حضور اگر وہاں نہ پائے گئے تو پھر میں کہاں دیکھوں؟ فرمایا میزان جہاں ترازو پہ نیکیاں تل رہی ہوں گی وہاں کھڑے ہو کے میں اپنی امت کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا انتظام کرنا۔ وہاں بھی فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا کہ جب تک میرے امتی جنت میں داخل نہ ہوں میں باہر ہی کھڑا رہوں گا۔ ایسا نبی ساری عمر امت کے لیے فکر مند رہے، حقوق بنائے، رائٹس دیے، دعائیں بھی کرتے رہے، وہاں بھی کریں گے رب سلم امتی، پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھا۔ تو سب کو میلاد منانا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ آخری بات کہ میلاد آخر ہے کیا؟ میلاد یہی ہے کہ نبی کی شان بیان کی جائے، اللہ رسول کی شان میلاد ہے۔ نمبر دوسری کیٹیگری پہ خیرات کی جائے، اللہ رسول کے لیے خیرات کی جائے۔ اور تیسری بات اللہ نبی کے احکام کو لوگوں کے سامنے دہرایا جائے۔ انہوں نے نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے مالداروں پر، روزے کیے ہیں، حقوق متعین کیے ہیں، ناپ تول میں خرابی سے روکا ہے، جھوٹ مارنے سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، دھوکہ دینے سے روکا ہے، وعدہ خلافی سے روکا ہے، فراڈ کرنے سے روکا ہے۔ وہ ہر کسی سے خلوص سے پیش آنے کا کہتے تھے، ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پر، ہر نشیب و فراز میں، شب و روز میں، ہر سٹیج میں وہ اللہ رسول کی تابعداری کا کہہ کر گئے ہیں۔ یہ یاد دلانا میلاد ہے۔ اللہ آج کا ہمارا میلاد قبول و منظور فرمائے۔ اس میلاد میں خصوصاً غلام شبیر صاحب پیچھے ڈائنوں کا ہی کوشش ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب کا بیٹھ